بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود چل رہی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 24 تک، یہ تقریباً 9 آیات ہیں۔ موضوع کے مطابق اللہ اکبر بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہے، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جناب میری دنیا اچھی ہو، میرے اوپر دنیا کی بس فراوانی ہو، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے، دنیا وسیع دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ہم نے کل حضور کا واقعہ پڑھا، اپنے صحابہ نے دعا کریں جی سننا ہو جائے، میں دعا کروں تو پہاڑ سننے کے بن جائیں گے، لیکن اس کے بعد آزمائش مشکل۔ تو پھر آپ جیسے وہ ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے جو بکریاں چراتے ہیں، دعا کریں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے پاس بزرگ پوچھنے کے لیے دعا کریں اللہ اور بڑھائے اور بڑھائے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے فرمایا دیکھ لیں 2-3 دفعہ منع کرے گا جی آپ نے دعا کی تو تھوڑی بکریاں تھیں، پھر بڑھ گئی۔ پہلے 5 وقت نماز پہ آتا تھا، بکریاں بڑھتی گئی، سنبھالنا کام بڑھتا گیا، پھر جناب 2 نمازوں پہ 3 پہ، پھر کرتے کرتے 5 سے گیا، پھر صرف جناب بڑھتی گئی، پھر صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا، پھر اس سے بھی بات گئی تو بات عیدوں پہ صرف آ گئی، پھر عیدوں سے چھوڑ کے تو کون نماز اور کیا نماز اور کیا۔ ٹھیک ہے جی، دنیا پھر وہ ادھر دنیا میں بڑھتا گیا، اور پھر جب حتیٰ کے بعد یہاں تک پہنچی آپ سے اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے بھیجے بندے، تو تم اللہ جواب یہ دیتا ہے جی کیڑا ٹیکس لینے کے لیے آپ نے میرے ساتھ زکوٰۃ کو ٹیکس کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر واپس آ گئی، پھر اس کے بعد اس کی جب پکڑ ہوئی سختی ہوئی، حضرت ابو بکر کے دور میں منتیں کی مجھے زکوٰۃ دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ نہیں دینی، ہم کون ہوتے ہیں زکوٰۃ دینے۔ عمر کے دور میں منتیں کرتا رہا، زکوٰۃ فرمایا جس نے محمد اور ابو بکر نے زکوٰۃ نہیں، عمر کون ہوتے ہیں زکوٰۃ دینے والا۔ یعنی دنیا مانگے لیکن دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے، اور دنیا جو مانگے اس کے اندر برکت مانگے۔ اصل چیز برکت یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ بھائی 50 کا 60 لاکھ ہو جائے یا 50,000 کا 60,000 ہو جائے۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ 50 کا اگر 40 بھی ہو جائے تو اس کے اندر بندہ نیکیوں کے اوپر، ہدایت کے اوپر اور اللہ کی راہ کے اوپر صبر شکر کے ساتھ قناعت کر کے جمع رہے۔ برکت یہ ہوتی ہے۔ برکت یہ نہیں کہ جناب 50 کا لاکھ ہو جائے لیکن برکت نہیں مانگی آپ نے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ تو جو دنیا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے دنیا وسیع دے دیتا ہوں، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی کبھی بھی نہ کریں گے۔ جو دنیا دیں گے اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور یہی وہ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ جس نے کہا اللہ جی صرف مجھے دنیا دے دے، اس کا پھر آخرت میں کفار جو ہے نا انہوں نے دنیا مانگی ہوئی۔ حدیث ہے، میں درس قرآن میں کوشش ہوتی ہے حضور اب دنیا سجن المؤمن
وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے. کافر کو آپ دیکھیں گے ابھی بھی آپ جناب امریکہ دوسرے تیسرے کفار یہود نصارہ جناب انڈیا ادھر ادھر جناب بڑا اسرائیل کھلا معاملہ ہے ان کو. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو کچھ ہے ادھر ہی ہے، ہمارا جو کچھ ہے وہ آگے ہے. ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 90 بس زیادہ سے زیادہ یہ نہ کر لیں، بس آگے جا کے دیکھا جائے. ہمارا آخرت کا معاملہ ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، آخرت نہیں مانگی، صرف دنیا مانگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ جی ہمیں حسن دنیا عطا فرما بہترین، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت بھی بہترین عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ. یہ سب سے بہترین دعا ہے تینوں چیزیں اس کے اندر. یہ ہیں وہ جنہوں نے آخرت میں کچھ ایسا نہیں ہے مگر کیا ملے گا ان کو آخرت میں؟ الا النار، اگر انہیں ملے گی تو آخرت میں آگ ملے گی. اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور اکارت گیا، ضائع گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے. یعنی جو کچھ انہوں نے کیا نا اس دنیا کے اندر، وہ ان کا آخرت میں اس کے لیے اس کا کوئی اجر نہیں. اس کی 2-3 تفاسیر ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت غلام، انہوں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں آئی ہے. ٹھیک ہے جی، جو اس دنیا کے اندر جو نہ ماننے والے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں وہ بے شک کتنے بڑے صلاح الدین صاحب ہیومن رائٹ کے چیمپئن ہی کیوں نہ بنے رہے. ہم نے جناب یہ کتے کی ٹانگ ٹوٹ کی ہے، اس کا آپریشن کر کے ٹھیک کر دیا ہے، فلاں بندے کے ہم نے یہ کر دیا ہے، اتنی یونائٹڈ نیشن نے امداد، جو مرضی کرتے رہے. جب کلمہ نہیں پڑھا نا اس کی وہ نیک بے شک جو بھی کام کیوں نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا نا، وہ جتنی بھلائیاں کرتے رہے، جتنی نیکیاں کرتے رہے، جتنی اچھائیاں کرتے رہے. قرآن کے اندر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسے جب وہ قیامت کے دن آئیں گے آگے ایسے ہوگا جیسے جناب چٹان ہے اور چٹان کے اوپر مٹی ہوتی ہے، اوپر سے بارش ہو تو وہ نیچے چٹان بالکل خالی. اوپر جائیں گے ان کا جو نامہ اعمال کا ڈبہ ہوگا نا بکسا، وہ بالکل خالی ہوگا، کچھ بھی نہیں پڑا ہوگا. بےشک ادھر بھلائیاں کرتے رہے، نیکی کے ساتھ اچھائیاں کرتے رہے، بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے رہے. اصل ہیومن رائٹ کا ہے ہی قرآن اسلام اور اللہ. جتنا میں آج دن کو ایک بندے سے بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم سوچنے والی بات ہے نا، بچے کسی کو پتا ہے وہ بھی سمجھ جائے گا، صرف ان کی عقلوں پہ پڑتا ہے. ان کفار کے ہمارا اگر مومن بندہ مرتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے غالباً کہ جس نے کسی مردے کو نلایا حساب اور اس کا راز فاش ہے نہیں کیا. اب مجھے اگلا جملہ صحیح یاد نہیں، یا تو جنت کا وعدہ ہے یا مطلب اس کے گناہ معاف ہے، کچھ اس طرح نلانے والے کی جو نلا رہا ہے. ابھی مجھے پوری حدیث یاد نہیں، میں جس نے مومن کو تو صرف غسل دیا ہے اور غسل کر کے اگر کوئی عیب دیکھا تو وہ بھائی لوگوں میں بیان نہیں کیا، تو جو غسل دینے والا ہے اس کے یا جو جنت ہے یا جو بھی نیکیاں ہیں، یعنی ٹھیک ہے جی کوئی بھلا ہی ہے نا، تو اس کا اگر یہ ہے تو کافر بندے کا کیا کرتے ہیں جناب، ادھر مریا نہیں تو چاہ کے آگے چھڑ دے. آج کل تو ان کی بنی بنائی وہ پایا جناب، آگ جل رہی ہے اندر، اٹھایا اس پہ سیدھا اندر جناب پٹاخ کی تھی وہ سڑیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا کے اندر ان کا عذاب ہے. اور وہ یہ انسان اگر سمجھنے والا ہو، مومن بندے کے جسم کی اتنی قدر ہے، مرے ہوئے کو بھی جس نے نلایا ہے اس کے گناہ بخشے، اس کو جنت ہے، اس کے اپنے جناب معاملات کے اوپر یہ چیزیں بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں. مرے ہوئے انسان بھی تو زندہ انسان کی اگر قدر کریں گے تو کتنی ہے. وہ ہیومن رائٹ کا خیال رکھتے ہیں، انسانی حقوق کا، یا اسلام انسانی حقوق کا خیال رکھتا ہے؟ مر گیا چپ کر کے آگے چھاڑ دے ابا ہے یا پیو ہے یا دادا ہے یا جو ماں ہے یا جو بھی ہے. اور ہمارا اگر مر جائے گا اسے کفن دیں، اسے نلائیں، اسے دھلائیں، اسے وضو کرائیں، اسے پاک کریں، اسے خوشبوئیں لگائیں، اس کی اچھی قبر بنائیں، اس کے اندر اس کو دفن کریں، دفن کر کے اس کے لیے دعا کریں، اس کے اوپر گلاب کے پھول پہ کے اوپر خوشبوئیں لگائیں، اس کے لیے کھڑے ہو کے دعا کریں، اس کے سراندے پواندے اوپر سر کے نیچے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات پڑھیں، وہاں اذان پڑھیں، وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی اس کے لیے. یہ انسانی حقوق ہے قرآن دے رہا ہے یا محمد دے رہا ہے، یا تم جو انسانی حقوق دے رہے ہو وہ انسانی حقوق؟ کوئی انسانی حقوق بکواس کرتے ہیں سارے. عورتوں کو میں خود جناب پٹھو پائیں گے، عورتیں ادھر بچے بھی چاہیں گے، بچے بچتے بھی پائیں، دفتر جا رہی ہے جو ہمیں برابر حقوق مل گئی، برابر حقوق مل گئی. کار آ کے روٹی ہانڈی بھی دوں ہی کرنی ہے، وہ تو کیسی ٹھیک ہے جی، بچے بھی نال لے جائے، ادھر بھی سام دفتر دے کام بھی کر نال، سارا تینوں انہوں نے فیڈر پٹھو شٹھو نال چاہے سارا کچھ کیا. آپ اگر دیکھیں میں کچھ پوائنٹ اسپیسیفک نہیں کر رہا، لیکن جو برابر کے حقوق اور جن چیزوں پہ وہ لے کے آئے سارا فارغ کر کے رکھ دیا. اور ہم جناب لگے ہیں ان کا نظام فالو کرنے کے لیے، اپنے اسلام اور اپنے قرآن، جس قرآن کے اندر اللہ نے کہا، میں پڑھا چکا ہوں یہاں پیار رجال قوامون علی النساء، قرآن ہے، میری بات نہیں ہے کہ
الرجال مرد کو ہم نے حاکم بنایا، اس لیے حاکم بنایا کیونکہ مرد کا کام ہے عورت کا نف کا وقت برش کو ہونا و کس وقت ہونا بالمعروف۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کے اندر، مرد کے ذمہ اس کو کھلانا پلانا، اس کو جوتی کپڑا لے کے دینا، اور ہر زمانے کی ضرورت کی چیز عورت کو مرد کے ذمہ لے کے دینا۔ ہم نے ان کے پیچھے عرب کے مغرب کے پیچھے چل کے کفار یہود نصارہ کے پیچھے چل کے اپنا سارا نظام خراب کرنے میں لگے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کچھ نہیں ہے مگر سارے ان کے اعمال یہاں پہ ضائع ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، پہلے ان کی بات کی جو صرف دنیا مانگتے ہیں، اب دوسرے بندے کی بات ہے جو قرآن کو مانتا ہے، کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، جو اس کے اوپر ہے، اس کو دیکھ کے مان رہا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے گواہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ، یہاں پہ گواہ سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پہ گواہ سے مراد یہ خود قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، ٹھیک ہے جی، کئیوں نے یہ لکھا یہ قرآن گواہ ہے، اور یہی ہے کیونکہ قیامت کے دن اسی قرآن میں گواہی دینی ہے، یہ اللہ جی تیرا یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، تو یہ جو حق آیا ہے روشن دلیل، اس کے اوپر بندہ عمل کرتا ہے، اور یہ خود قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات آئی تھی، جنہوں نے اس کو پڑھا، جنہوں نے اس پہ عمل کیا اس کے وقت میں، وہ ان کی گواہی دے گی، اور وہ پیشوا اور رحمت، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو اس کا منکر ہوا سارے گروہوں میں آگ اس کا وعدہ ہے۔ جو تورات والوں میں سے جنہوں نے نہیں مانا موسیٰ کو، یا جنہوں نے قرآن آیا اور محمد آئے تو ان کو نہیں مانا، ان میں سے جو نہ ماننے والے ہیں نا وہ کسی بھی امت کے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے۔ کسی بھی امت میں نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، فلا تکو فی مریۃ من، تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو مانے گا اس کے لیے فلاح ہے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے آگ ہے، اس میں تمہیں کسی چیز کا شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ جو حق ہے، یہ جو کتاب ہے، حق سے مراد قرآن اور حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی، ٹھیک ہے جی، یہ جو حق ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ ومن نظلم، اور کون ظالم ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جس نے کوئی جھوٹی بات اللہ کے ساتھ منسوب کر دی، خود سے کہا جی یہ بات اگر اللہ کے کی ہوئی نہیں ہے تو کہا جی یہ بات اللہ کے اوپر ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی قرآن یا تورات یا کسی کتاب کے اندر بھی بات نہیں ہے اور وہ کہے جی یہ بات قرآن کے اندر ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نہیں دیا اپنے طرف سے شریعت میں حلال کو حرام، حرام کو حلال، جو اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، اوپر والے جو قرآن مانتا ہے اس کی یہ قرآن گواہی دے گا، اللہ جی یہ تیرا بندہ تجھے اس قرآن کو پڑھتا تھا، اس کی بخشش فرما، اور جو ظلم کرتے ہیں ان کی بھی گواہی دے گی، گواہ وہی کام کاتبین یا کتاب ہوئی، یہ مجھے جھٹلاتے تھے، یہ رسول گواہی دے گا یہ مجھے جھٹلاتے تھے، وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ارے ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، استغفر اللہ، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغون، ایک پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہ خود دور ہے، دوسری بات یہ بتائی دوسرا لوگ جو دور نہیں ہے جو نبی کو کتابوں کو مانتے ہیں، تیسری بات وہ بتائی کہ ایک بندہ خود بھی انکار کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی ادھر جانے سے روک رہا ہے، اس کی الگ سزا ہے۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں، اور وہ تھکانے والے نہیں ہیں، وہ جو اللہ کی تبلیغ سے یا اللہ کی راہ سے یا اللہ کی کتاب سے اگر لوگوں کو ایسا روکتے ہیں نا تو وہ عاجز نہیں کر سکتے، وہ تھکا نہیں سکتے نیک لوگوں کو، جنہوں نے کتاب کو ماننا ہے ان کے مرے سینے ہیٹ میرے پیرا ہیٹھو میں خاں ٹھکانا ہے، میں کلمہ نہیں چھڑنا، لکھ پتھر رکھو میرے سینے تھے، ٹھیک ہے جی، رہسی پھر بھی نظر مدینے تھے، ٹھیک ہے جی، جو بھی حضرت بلال حضرت خباب جو بھی ہوا انہوں نے کہا ہمیں مار دے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ 80 سال کی بوڑھی عورت ہے، اسلام کی پہلی شہید ہے، کئی دفعہ بتایا، آپ کی یوں دونوں ٹانگیں کھول کے 2 گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے اور شرمگاہ میں تیر مارے اور آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، انہوں نے کہا ایک دفعہ کہہ دو کہ میں نے کہا تو 80 سال کی عمر ہے، کبھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ اسلام کی جو قربانیاں کس نے، ہمیں خالی جناب پتہ ہے جی اسلام ہے اور اسلام ہے اور یہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اللہ نے جو میرا ماننے والا ہوگا اس کو تم عاجز نہیں کر سکتے، وہ تھکانے والے نہیں ہیں زمین میں اور نہ اللہ سے جدا، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے، انہیں عذاب پر عذاب ہوگا، جب اللہ عذاب دینے لگے گا تو کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر سکے گا، وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے، یعنی انہیں عقل آنکھیں ہونے کے باوجود وہ حق نہیں دیکھتے تھے اور کان ہونے کے باوجود وہ حق نہیں سنتے تھے، ٹھیک ہے جی، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ نہ سن سکتے تھے نہ دیکھتے تھے، وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالی اور ان سے کھوئی گئی وہ باتیں جوڑتے تھے،
جتنی بھی وہ اللہ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوخ کرتے تھے نا، وہ سارے ان کے جھوٹ اور فساد اور ساری چیزیں ان سے وہ بھول جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اور وہاں ان کے بدلے پیشی ہوگی۔ بس 2 منٹ 1.5 منٹ اور مجھے دے دیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، خواہ نخواہ وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں۔ اوپر جتنے لوگ یہ بیان جو انکار کریں گے، جو جھوٹی بات کرنا شروع کریں گے، جو حق کو نہیں مانیں گے، کتاب کو نہیں مانیں گے، نبی کو نہیں مانیں گے، ان کے لیے آگے اور وہ خسارے کے اندر ہے۔ اب آگے یہ بات ہے قرآن پڑھنے والوں کی، اب آگے یہ بات ہے مومنوں کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اپنے رب کی طرف رجوع لائے، وہ جنت والے ہیں، ان کو جنت ملے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ اینڈ پہ آخری آیت میں موازنہ کر رہا ہے، جیسے بندہ کہتا ہے یار یہ ہیٹر ہے نا، اس کی تو بڑی تیز اس میں سے تپش آ رہی ہے، اس میں کم آ رہی ہے، ایک مثال یہ گھٹ ہے، یہ بات اللہ فرما رہا ہے جو مجھے ماننے والے ہیں، میرے نبی کو، میرے قرآن کو، مجھ اللہ کو، وہ، اور جو نہیں ماننے والے ہیں مجھے، میرے نبی کو، میری کتاب کو، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ جھوٹی باتیں میرے ساتھ منسوخ کرنے والے ہیں، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کو میں جہنم کے اندر، آگ کے اندر جلاؤں گا، دوسرے کو میں جنت کے اندر اٹھا کے اعلیٰ نعمتوں سے سرفراز کروں گا۔ مثل الفریقین، ان دونوں فریقوں کی مثال ہے، کل اعمیٰ والاصم والبصیر والسمیع، دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ ایک جو حق کو دیکھ کے جو ہے نہیں سن رہا، نہیں مان رہا، وہ اندھا اور بہرا ہے، اور جو حق کو مان اور سن رہا ہے وہ عقل والا، وہ دیکھنے والا اور وہ سننے والا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افلا تذکرون، تو تم کیا دھیان نہیں دیتے، تم اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں۔ یہ آیات تھی آج کا موضوع کہ آپ ہمیشہ حق، سچ، قرآن، اسلام، حدیث اور شریعت کی طرف آئیں، اور اصل میں جو اسلام حقوق دیتا ہے، یہ جو اسلام شریعت دیتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ سارے جتنی مرضی آپ نیک بنتے رہیں، جتنا مرضی کسی کو لاکھ کروڑ ارب خرب کی جناب چرچی کرتے رہیں، آپ کے کسی کام کے نہیں اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پڑھا۔ اور پتہ کی بات، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی نہیں ہے تو آپ نے کسی کو دل سے معاف بھی کر دیا تو آپ بہت بڑے غنی ہیں۔ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہیں، آپ نے راستے میں سے پتھر ہٹا دیا تو جناب آپ کے لیے نعمت ہے۔ آپ کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایک دھیلا ہی تھا وہی اٹھا کے کہا یہ بھی اللہ کی راہ پہ دے دیتا ہوں تو آپ وہ خرب کروڑ ارب کروڑ ان کے کچھ بھی نہیں۔ آپ کے لیے اللہ فرماتا ہے میں ایک نیکی کے بدلے 10 یا 700 گنا یا جتنا میں چاہوں گا بڑھا کے، آخری حدیث کر کے بعد مکمل کر لوں۔ آپ نے فرمایا جن کو اللہ کی راہ میں ایک صدقے دل سے اگر ایک کھجور ہی دی کیوں نہ ہو، صدقے دل سے دی گئی ہو جس کے وہ بھی قیامت کے دن اود پہاڑ جتنا، تک کیا ہے ہونا جناب، اود پہاڑ جتنی بڑی قیامت کے دن، صرف ایک کھجور بھی صدقے دل سے اتنی سی ہوتی ہے کھجور، اور اود پہاڑ اللہ کو لے جائے، مینو بھی دوبارہ لے جائے غزوہ احد جہاں پہ ہوا ہے، جہاں پہ ساتھ بنی ہوئی حمزہ ہے جی 63 صحابہ، 61 ایک قبر کے اندر ہے، 2 ایک قبر کے اندر ہے، وہ غزوہ احد ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ ہے، ایک کھجور دی تو وہ اتنا بڑا پہاڑ ہوگا۔ یہ نیک بندوں کا جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ ہے محمد کی محبت ہے۔ اگر ادھر محمد اور ادھر اللہ ہے تو ایک کھجور بھی دو گے تو عہد بن جائے گا، اور ادھر اگر اللہ نہیں ہے، بت بسائے ہوئے ہیں یا اس کے خلاف ہو تو پھر تم پہاڑوں کے برابر بھی دو تو وہ ایک کھجور بھی نہیں، وہ بالکل چٹ ملکہ میٹ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ اپنے نبی کی محبت، اس قرآن کی محبت اور ان شریعہ احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اللہ جو بیان کیا پڑھا سنا سنایا بھول چوک غلطی کمی بیٹی گستاخی حقیق کا واسطہ معاف فرما۔ اسی قرآن کو درمیان میں رکھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی، حشر کے دن سور پھونکا جائے گا، اللہ جی ہمیں کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس وقت اسی قرآن کا اور اپنے نبی کا اور اپنی ذات کا سہارا نصیب فرما۔ اللہ جی ہمیں اس نور کی ہدایت اور روشنی نصیب فرما، قبر کے اندھیروں میں اس نور کی روشنی نصیب فرما، اور صراط کے اندھیروں میں اس نور کی روشنی نصیب فرما۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تلنے لگے، یہ قرآن سامنے کھڑا ہو کے ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا، اپنے نبی کی شفاعت فرما، اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کو ہمارے مرحومین کو جنت عطا فرما، جہنم سے بچا، اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہمارے مرحومین کو جنت عطا فرما، جہنم سے بچا۔ اللہ جی اپنی رحمت اور اپنے فضل، اپنے نبی کی شفاعت، اس پاک کلام کی شفاعت کے صدقے ہم سب کو ہمارے مرحومین کو جنت عطا فرما۔